بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنی مقدر ٹکا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر فرائض کی پابندی کرو اور مسجدوں کو آباد کر لو۔ آج اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ یہ سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، آج پہلا دن ہے۔ نوافل کی کثرت کیا کرو۔ اس میں عشاء کی نماز کے بعد جتنے بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ بزرگان دین نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 6 نوافل 10 کل شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد، پھر ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ کہتا ہوں نا، نوافل کی زیادتی کرو اور سنتیں باقاعدگی سے پڑھا کرو، تب پھر آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کو ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ نے سنتیں عادت ڈال لی چھوڑنے کی، تو بھی فرائض کی بھی سستی ہوتی جائے گی۔ تو برخوردارو، ان مہینوں کی، احترام والے مہینوں کی قدر کیا کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور پہلے روزے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور نوافل ادا کر کے ان کے درجات کی بلندی کی دعا، یہ سمجھیں کہ اپنے لیے ہی آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ان کے تو مرتبے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بلند کیے ہوئے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہوئی ہے۔ تو اپنی بہتری کے لیے ہم ان کے لیے نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ادائیگی کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بلند کر۔ تو دوستو برخوردارو، نماز پڑھ کے اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا مجیبو۔ ایسے کرنے سے آپ کے جسم کے جہاں کہیں بھی درد ہوتی ہوگی، اللہ آرام دے دے گا۔ تو نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھی ہوں۔ تو سارا دن آپ غیبتوں سے باز آ کر اپنے اخلاق، اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر لو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر بہتری حاصل ہوگی۔ اس لیے دوستو برخوردارو، سارا دن اپنے رویے صحیح رکھا کرو، دوسروں کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش
آیا کرو۔ تو برخوردارو، بخاری شریف کی یاد دلاتا ہوں کہ روزانہ بخاری شریف میں یہ پڑھنا کہ جب قبر میں ہم جائیں گے تو سوال کیا ہوگا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اسی لیے اس بات کی زیادہ اہمیت ہے نا کہ قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہی ہوگا۔ تو اگر پہچان صحیح حاصل کرنی ہے تو پھر بخاری شریف خود پڑھا کر اور اس حدیث کو خود یاد کر لینا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بھی منفی خیالات ذہن میں رکھنا یہ ہماری تباہی ہے۔ والدہ کے بارے میں، ماں کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ سب نے سنا ہوا ہے نا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کیا ماں کا آگے لکھا ہوا ہے کہ ماں کیسی ہو؟ اگر ماں کیسی ڈھونڈنی شروع کر دیں تو پھر تمہارے خیالات کے مطابق جو ماں ہوگی اس کے نیچے جنت ہوگی نا۔ دوستو برخوردارو، والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تو اپنے معیار کے مطابق اپنی والدہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا تو پھر تیرے معیار کے مطابق جب ہوگی تو پھر جنت ہوگی۔ تمہاری وہ والدہ ہے، تمہاری ماں ہے۔ برخورداروں، انہوں نے تمہیں جنا ہے، جنم دیا ہے، اس کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم دیکھنا شروع کر دے کہ کیسے کپڑے پہنتی ہے، کیسے نمازیں پڑھتی ہے، کیسے اس کا رنگ ہے، اگر تمہارے زاویے کے مطابق پھر پرکھا جائے تو پھر جنت کہاں ڈھونڈے گا؟ یہ دوسری باتیں چھوڑو، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ان کے متعلق تھوڑی سی کمی بیشی یہ پہچاننے سے پیچھے رکھے گی۔ بس ہمیں منفی خیالات سے پیچھے رہنا چاہیے، شان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وگرنہ قبر میں ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو خوف کھاؤ جب ہم نے قبر میں اکیلے جانا ہے تو سوال فرشتہ یہی کرے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا سوچ رکھتا تھا اور کیا کہتا رہا ہے۔ جب آپ بار بار پڑھیں گے نا پھر آپ کی سوچ بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ نے ان کو غیب کا علم بھی دیا تھا، اللہ نے ان کو ہر مرتبہ دیا ہوا تھا جس کے متعلق تم ذرا سی بھی منفی خیالات رکھتا ہے، تم پھر وہ حدیثیں تلاش کرنی چھوڑ دیں گا جس میں تھوڑی سی بھی منفی رجحانات ہوں گی۔ جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو جب کٹھے ہوتے ہیں نا تو تعریفیں کرنے والا، مرتبے کو بلند رکھنے والا، کرنے والا، کہنے والا، اپنے خیالات اچھے رکھنے والا، وہ یہی کہے گا یہ دیکھو یہ جتنا مفاد کٹھا کر کے لے کے آیا ہے اس میں سب اس نے منفی باتیں کٹھی کی ہوئی ہیں، تو یہ میرے پاس جو ہے سب بلند مرتبے والی اور تعریفیں والے ساری باتیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے
کہ منفی رجحانات کیا ہوتے ہیں تو مثبت رجحانات کیا ہوتے ہیں. تو ماں کے متعلق بھی ذرا سی تھوڑی سی خیالات اپنے اندر رکھے گا اپنے طبیعت کے مطابق تو روندا جائے گا. وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے بخاری کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا کرو. قرآن کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ لو. جہاں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو جاؤ میرے حبیب کے پاس، اللہ تب بخشتا جی. تو دوستوں پر خردارو، بس اس محبت والی سوچ کو جب آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کٹھے جنت میں چلیں گے، اور قبر میں بھی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوگی. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.